اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ نعمت عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں، ان کو پڑھنا سیکھیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات طیبہ کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جن آیات پر گفتگو کی تھی ان میں بنی اسرائیل کی وہ روش کہ جس میں وہ جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے بابل کے شہر میں، ان پر جو جادو کا علم اتار کر ان کو بھیجا تھا، تو وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی، اور وہ خود بھی لوگوں کو کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، سو آپ کفر نہ کریں۔ تو یہ لوگ جو تھے ان کے پاس جاتے تھے تو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہاں جا کے ایسی چیزیں سیکھتے تھے کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی مقصود تھی اور ان کے درمیان جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جادو کی بدترین قسم جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ جادو بھی اگر کوئی نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے تو وہ رب کے اذن کے بغیر نہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں بھی کہا گیا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ انہیں ایسی چیزیں وہ کو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچانے والی ہیں، نفع پہنچانے والی نہیں۔ تو آخر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی کو اختیار کرتے تو رب کائنات کے ہاں بہت بڑا وہ اجر پاتے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو آج کی انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ 3 آیات ہیں اس میں ہم آیت نمبر 104، 105 اور 106 کو انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور ان کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھیں کہ پہلی آیت کریمہ میں یعنی ادب کی تعلیم دی گئی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں جو مسلمانوں کے بارے میں کفار کا جذبہ تھا اس کے بارے میں بتایا گیا، اور تیسری آیت کریمہ میں نسخ آیات کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو پہلے ہم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں
رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، نہ کہو رائنا، وقولوا اور کہو انظرنا، کہ ہماری طرف توجہ کریں، واسمعوا اور سنتے رہو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب وللمشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم کہ اترے آپ پر، من خیرن کوئی نیک بات، کوئی اچھی بات، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم وہ اللہ فضل والا ہے بڑا۔ اور پھر فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے، او ننسہا یا بلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا ہم بھیج دیتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس کے برابر، علم تعلم کیا نہیں معلوم آپ کو، ان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے ہمیں اس آیہ کریمہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو۔ پہلی بات تو ہم نے کافی پہلے یہ پڑھی ہے کہ جب اہل ایمان سے گفتگو کی جاتی ہے، جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، تو کس سے خطاب ہے؟ جو رب کائنات پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، جنہوں نے اللہ پر بھی ایمان لایا، رسولوں پر بھی ایمان لایا، کتابوں پر بھی ایمان لایا، آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ تو یہاں دیکھیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے بڑا کوئی اہم خطاب کیا جانے والا ہے، بڑی اہم بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں ہمیں ایمان کی صفت کے ساتھ پکارا گیا، تو آپ دیکھیں کہ جب کسی کو صفت کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو وہاں زیادہ قربت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو صفت ہے یہ انسانوں کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں لفظ استعمال کیا گیا کہ رائنا، تو اب رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب مومنین جاتے تھے، کان المسلمون یقولون حین خطابہم للرسول عند تعلمہم امر الدین، یعنی جب مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امور دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ رائنا ای را اوالنا، یعنی ہمارے جو امور ہیں، ہمارے احوال ہیں ان کو دیکھیں، فیقصدون بہا مانا صحیحا، تو اس سے مراد جو ہوتی تھی ان کی وہ صحیح معنی ہوتا تھا۔ وَكَانَ الْيَهُودُ يُرِيدُونَ بِهَا مَانًا فَاسِدًا، تو یہود جو تھے اس سے جو معنی مراد لیتے تھے وہ فاسد معنی تھا۔ فَانْتَهَزُوا الْفُرْصَةَ، تو انہوں نے فرصت یہ جو ہے یہ اویل کی، فَصَارُوا يُخَاطِبُونَ الرَّسُولَ بِذَلِكَ، تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا۔ وَيَقْصِدُونَ الْمَانَ الْفَاسِد، تو وہ معنی جو ہے یعنی ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں اس کا معنی تھا احمق، تو انہوں نے اس نعوذ باللہ معنی کے ساتھ کرتے تھے وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو یہ فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، یہاں مومنین کو جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ رائنا نہ کہو، تو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، یعنی لا تقولوا رائنا، تو کہا کہ تم یہ نہ کہو اور اس کا پھر حل بھی بتا دیا، وقولوا انظرنا، اور فرمایا کہ
تم یہ کہا کرو کہ انظرنا. اب دیکھیں کہ اگر کوئی فتوے کی میدان میں جو مفتی حضرات ہوتے ہیں، سب سے بہتر مفتی وہ ہوتا ہے جب کوئی سائل اس سے سوال پوچھتا ہے تو سوال کے جواب کے ساتھ وہ ایک تو یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے، محرمات میں سے ہے، تو اس کے ساتھ اس کو یہ بھی حل بتاتا ہے کہ اب وہ کون سی چیز کرے. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی کہا گیا کہ رائنا، تو یعنی اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ آپ رائنا کا لفظ نہ استعمال کریں بلکہ کہیں انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. اور پھر ایک بڑی اہم بات جو اس آیہ کریمہ میں بتائی گئی وہ یہ بتایا گیا کہ واسمعوا، یعنی توجہ سے سنو. یہ تو پھر یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی تمہیں پوچھنے کی دوبارہ. اب دیکھیں کہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ دیکھیں کہ سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال جو ہیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاستیں، تمہارے سجود، تمہاری قیام اللیل، تمہاری زکاتیں، تمہارے حج، تمہارے روزے، یہ ساری عبادتیں تمہاری ایک دم غارت ہو جائیں گی اور تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا اگر حضور کی مجلس میں ایسا کرو گے. اب دیکھیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے جا کے اپنے آپ کو گھوڑے کے استبل میں بند کر لیا تھا، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہ ہو جائیں یا مجھے موت نہ آ جائے تو میں اسی طرح رہوں گا. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بلایا، جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ یا ثابت حل تريد ان تمت شہیدا وتدخل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ ثابت آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ان تعیش حمیدا وتمت شہیدا وتدخل الجنہ، یعنی دنیا میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ قابل تعریف زندگی گزاریں اور پھر آپ جو ہے شہادت کی موت آپ کو نصیب ہو اور پھر آپ جنت میں داخل ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر کیا چیز ہے. تو اب دیکھیں کہ حضور کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے بعد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ دیکھیں وہ جو آیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ ہمیں ادب سکھاتی ہے کہ ایک استاد ہے آپ کا یا والدین ہیں تو ان کے لیے کسی چیز میں یعنی آدمی، یہاں فرمایا گیا کہ اگر وہ انتظار کر لیتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب وہ باہر تشریف لے آتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، وہ اپنی حاجت پیش کرتے. تو اسی طرح اپنے علماء اور مشائخ اور اساتذہ کا بھی احترام انسان کو کرنا چاہیے، چونکہ جتنا ادب ہوگا علم کے ساتھ اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے پھر علم کے دروازے کھولتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ من علمنی حرفا فکنت لہ عبیدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میں اس کا یعنی غلام ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ استاد جو ہمارے مشائخ ہیں، اساتذہ، ان کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جب آپ علم کی مجلس میں بیٹھیں تو بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیں، بڑی توجہ اور انعماق کے ساتھ اس کو سنیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے تو علم کی مجلس میں ہوں اور آپ کا ذہنی طور پر کہیں اور سفر کر رہے ہوں، کہیں اور گھوم رہے ہوں، کہیں اور سیر کر رہے ہوں، کہیں اور مختلف چیزوں کو اٹینڈ کر رہے ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حدیث کی کسی بھی علمی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پوری توجہ مرکوز کریں، چونکہ ایک چیز اگر آپ مس کر دیں گے تو وہ یعنی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو دوسرے بندے کو وہ آپ کیسے بتائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی بھی انسان خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پکارتا ہے بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی بینیفٹ کے، تو تمام لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت تو یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کی دعوت تھی، اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ دنیا کے یعنی بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر آپ اللہ کی عبادت کرو.
جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. تو اب دیکھیں کہ تمام لوگ ان کے دشمن بن گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھیں جب توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے ان کے رشتہ داروں نے ان سے قطع تعلق کیا، پھر ان کو دھمکیاں دیں کہ آپ کو آگ میں پھینکیں گے، پھر ان کو ملک سے بھی نکال دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ دین کے راستے میں انسان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو بعض اوقات لوگ آپ کو گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یعنی تو ایسے موقعوں پر یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں، یعنی اچھا رویہ استعمال کریں، ایسے الفاظ استعمال کریں جو اچھے الفاظ ہوں، یعنی ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کریں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو. یعنی انسانوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے جن سے ان کی بے عزتی ہو، جن سے ان کی انسلٹ ہو. یعنی یہاں صرف آپ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ لا تقولوا رائنا، یعنی تم رائنا نہ کہو، بلکہ کہا کہ وقولوا انظرنا، آپ یہ کہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. تو اب دیکھیں کہ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس، تو ہمیشہ ہم انہیں ہر چیز سے منع کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے. تو جس چیز کا آپ کے پاس حل موجود ہو وہ حل بھی بچوں کو دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس کا حل یہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. اللہ کے حکم کی مخالفت سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے. گفتگو کرتے وقت انسان کو بڑے اچھے الفاظ کا، بڑے حسین اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین کا ارشاد گرامی ہے کل خیرن او لیصمت، آپ اچھی بات کریں یا خاموش ہو جائیں. اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی اختیار کریں. پھر دوسری جو حدیث پاک ہے کہ من حسن میں اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، تو جو مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ترک کر دے جس کے ساتھ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، تعلق نہیں ہے. ایسی چیزوں میں مداخلت کرنا جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہر بندے کے جو اس کے داخلی معاملات ہوتے ہیں ان میں دخل اندازی کرنا، تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اور پھر کسی شاعر نے کہا ہے کہ کبھی کرو نہ کسی سے سلوک ایسا کہ وہ جو تم سے کرے تو تم کو ناگوار گزرے. اور پھر آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسے آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کسی کی اچھائی کو یعنی برداشت کریں، اسی طرح یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو بھی برداشت کریں. اور جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اب یہاں دیکھیں کہ اگلی آیہ کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. یہاں کفار اور مشرکین کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی رحمت یا اچھی بات جو ہے وہ نازل ہو جائے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں اپنے فضل سے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے خیر سے، یعنی فضل اور رحمت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی دولت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، جو آپ کا معجزہ خالدہ ہے، جس کے لیے کفار کو چیلنج کیا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی اس قرآن جیسی اگر تم اس شک و شبہ میں مبتلا ہو، جو کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہے آپ کو، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ تم یہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اور پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جب یعنی آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کو دکھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک، یعنی بعض اوقات انسان گھبرا جاتا ہے. لیکن انسان یعنی اب دیکھیں کہ دوسروں کی اگر نیت اور ارادہ ٹھیک بھی نہیں بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیت کو، اپنے ارادے کو درست رکھیں تاکہ ہمیں اس پہ اجر ملے. اب دیکھیں یہاں یعنی فرمایا گیا کہ اَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم. اب دیکھیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے تو ہم نے جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین، تو لیکن ایک عام ربوبیت ہے جو تمام جہانوں کا اللہ رب ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا وہ خاص رب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، تو اب ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے، یعنی رحمت عام تمام انسانوں کے لیے ہے، اور خاص رحمت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے، اتقیاء کے لیے ہے۔ تو یہاں فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رحمت سے مراد جنت ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ جو بڑے وسیع فضل والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، یعنی بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں یہ اہل کتاب کی اصطلاح قرآن مجید میں کئی بار استعمال ہوئی ہے، اور کتاب والے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الہامی اور اسمانی کتاب موجود ہو، اور اہل ایمان اور کفار کے علاوہ دوسری جماعت ہے، یعنی اہل کتاب میں مشہور ترین جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں، جن کے پاس تورات اور انجیل جو ہے وہ الہامی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابیں موجود تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس راستے سے بھٹک گئے اور ان تعلیمات سے دور ہو گئے۔ اور مشرکین کا لفظ جو ہے یہ شرک سے بنا ہے۔ مشرک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یا اس کی قوت اور حکموں میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ واحد کے سوا کسی اور کو معبود بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام کافر، مشرک اور اہل کتاب اس بات پر حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں پر برکتیں اور نعمتیں کیوں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے، اس لیے کسی کو کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن قوموں سے نبوت چھین لے گی اس لیے نہیں نعوذ باللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ نے چھین لی ان سے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخیل ہیں، بلکہ خود ان قوموں کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ اب دیکھیں کہ یعنی آپ اگر کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو حسد اور بخل اور کینے اور بغض سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے اوپر اللہ کی عطا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا اپنے لیے مانگ سکتے ہیں کہ یا رب ہمیں بھی یہ چیز عطا کر، لیکن یہ انسان کی ایک مومن کے لیے یہ ہرگز تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں یعنی ان پہ حسد کرے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ وَعْلَمُوا، یعنی جان لو ان الامت کے سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں ان ينفعوک لم ينفعوک، یعنی اگر وہ فائدہ پہنچانا چاہیں آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر وہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے۔ تو اب دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ تو کوئی بھی چیز جو نقصان یا نفع دیتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں دیتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو اب دیکھیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا تو کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت، کسی کی دشمنی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی کسی کا حسد آپ سے کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتے ہیں، اس کو یعنی اپنی محبت کے لیے چوز کر لیتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں، اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو ایک رحمت جو ہے وہ رحمت رب کی جو ہے عالمین ہے، یعنی سب کا رب ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو رحمت ہے وہ ربکم یعنی مومنین کے ساتھ خاص ہے جو متقین بندے ہیں۔
انسان جو ہے ایک متقی انسان جو ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا، اس کو ہمیشہ چاہیے کہ چونکہ اللہ سب سے بڑا فضل والا ہے، قدرت والا ہے، تو جو بھی انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو یعنی ان کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے، ان کے ظن کے مطابق عطا کرتا ہے، تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، اور انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی میری یہ نعمت مجھے چھین لے گا، کوئی میرا نقصان کر دے گا، بلکہ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم خوف کا شکار رہیں، غم کا شکار رہیں، ہموم کا شکار رہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تم مجھے انسانوں کے شیاطین جو انسانوں میں سے ان سے کے شر سے محفوظ رکھ، تو ہمیں جن شیاطینوں کے شرور سے محفوظ رکھ، تو ہمیں جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھ، جو باطنی فتنے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھ۔ اس سے انسان کی زندگی میں جو ہے سکون ہو جاتا ہے، اور پھر سارے جو خوف اور وہ دور ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو جو ہے تسکین ملتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ہر وقت انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی چاہے اس کے پاس قدرت کاملہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے جب بھی انسان کو کوئی خوف پہنچے، کوئی غم پہنچے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جب ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے مالوں کی کمی کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جس طرح ہمیں دوسرے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے یعنی لیے ان کے دلوں میں حسد ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان کے دلوں میں شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ دوسرے لوگوں کے لیے یعنی ہمیں اچھے جذبات اور اچھی نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی میرے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو اور خوشیاں عطا فرمائے، اور پھر اپنے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو اب اگلی آیت کریمہ جو ہے اس میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسخھا نأتی بخیر منہا او مثلہا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ہم منسوخ کر دیتے ہیں بعض آیتوں کو، یا بلا دیتے ہیں اور پھر ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی طرح لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے بہت سے آیات جو ہیں یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ سے واسطہ تھا وہ پڑھی ہیں، جس میں آپ پر انہیں بہت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آپ نے تکلیفیں دیں، ان کے ساتھ حسد کرتے تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح جبریل علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنا دشمن قرار دے دیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی تشریف لائے تو آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، یعنی اور پھر کہنے لگے کہ آپ پہ جبریل وہی لے کے آتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبتیں لے کے آتے رہے، اور پھر ایسی آیات یہ لے کے آتے ہیں جن میں ہمارے خلاف ساری چیزیں ہیں، تو اگر میکائیل ہوتے تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیتے۔ تو اسی طرح یعنی انہوں نے اس کتاب پر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو ہمیشہ اب وقتاً فوقتاً دیکھیں اپنا وہ غیظ و غضب اس مختلف طریقوں سے جو یہود تھے وہ نکالتے رہے۔ تو اسد کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی کتاب کو مشکوک بنائیں، اور ایسی باتیں کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے تھے کہ اگر یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کی آیت ایک آتی ہے یعنی تو پھر وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو تاکہ لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ اس کتاب سے اٹھ جائے، تو اس کے بعد وہ اس کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، تو سارا جو کھیل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یعنی انسان یعنی غلط فہمیاں جب پھیلاتا ہے دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں، تو بعض اوقات پھر ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ چیزوں سے انسان یعنی جو کمزور ایمان کے مالک ہوتے ہیں ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا حال بھی یہ تھا کہ وہ یعنی ان کو انتظار تھا کہ وہ نبوت ہمارے پاس آئے گی، وہ کسی دوسری جگہ آ گئی، اب یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئے گی تو وہ عربوں میں آ گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں پھر انہوں نے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالنا شروع کر دیا، مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اس قرآن میں یعنی کتاب میں جو ایسے احکامات موجود ہیں جو تورات میں موجود نہیں ہیں، جو ہمارے پاس نہیں اور یہاں قرآن بتاتا ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ خود قرآن کے اندر بعض اوقات ایک حکم آتا ہے پھر اس کے خلاف آ جاتا ہے، تیسرا حکم کچھ اور آ جاتا ہے، تو یہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو ایک ہی دفعہ کیوں نہیں یعنی بات آ جاتی، یہ نسخ کیوں ہوتا ہے، منسوخ کیوں ہوتا ہے، پھر دوسری حکم آ جاتا ہے اس کی جگہ۔ اور اس میں خاص طور پر اب دیکھیں قرآن مجید میں جو آیات منسوخ ہوئی یعنی احکام بدل گئے، بعض اوقات آیات بھی لے گئی، یعنی بعض اوقات حکم باقی رکھا گیا، تو اب دیکھیں کہ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ہم کوئی بھی آیت جب اگر منسوخ کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں تو اس ایسا نہیں چھوڑ دیتے بلکہ ناتے بخیر منہا، بلکہ اس سے بہتر ہم چیز لے آتے ہیں، اور مثل یا اسی طرح کی یعنی چیز لے آتے ہیں۔ تو یعنی پہلے ایک حکم آیا، پھر ایک عرصے کے بعد ایک اور حکم آیا جو بعد میں آنے والا تھا، زیادہ بہتر تھا، اور مثل یا بعض اوقات اسی کی طرح کا لے آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں تک ناسخ اور منسوخ کا تعلق ہے تو یہ قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے، اس پہ بہت ساری کتب لکھی گئی، اس میں بہت ساری تفسیر موجود ہے، لیکن ہم اس نشست میں مختصر سی جو ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں ان پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نسخ کی 3 بڑی جو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو لفظ ہے اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، حکم باقی رہتا ہے، اور دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ لفظ بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے اور حکم بھی منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں جس طرح یعنی آیت رجم ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا لیکن اس کا حکم باقی رہا، پھر اسی طرح یعنی سورہ انفال کی جو آیت نمبر 65 اور 66 ہیں، ان میں آیت باقی رکھی گئی تاکہ آیت پڑھنے کا ثواب ملتا رہے، اور حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح یعنی رضاعت کی جو آیت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یعنی پہلے آپ کو پتا ہے کہ 10 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت واجب ہوتی تھی، پھر 5 دفعہ ہو گئی، اور پھر وہ آیت بھی چلی گئی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہا۔ اب دیکھیں کہ اس میں یعنی اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ موجود نہیں اور حدیث میں موجود ہے، تو یہ اس میں دونوں طرح کا جو نسخ ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یعنی قرآن میں جو ایک یعنی مختلف جو شرعی احکامات تھے وہ تدرج کے ساتھ آئے، تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا یہ مقصود ہے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہ اس آیت کے اندر ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی دین آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ اترا، جس طرح قرآن آہستہ آہستہ اترا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم بالفرض شراب کے حکم کو دیکھنا چاہیں تو شراب کا حکم جو ہے وہ 3 سٹیپس میں نازل ہوا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو آیہ کریمہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیں اس میں فائدے بھی نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر سورہ نساء کی
آیت نمبر 43 جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی جب آپ نشے کی حالت میں ہوں اس وقت آپ نماز کے قریب نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ سورہ مائدہ جو ہے اس میں پھر یعنی یہ اس کی تعلیم آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اور پھر یہ آخر تک یعنی کہا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کو کے درمیان دشمنی بناتا ہے اور بغض اور عداوت آپ کے درمیان قائم کرتا ہے، اور آپ کو جو ہے یعنی اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، یعنی کن چیزوں کے لیے ذریعے شراب اور جوئے کے ذریعے، تو اور نماز سے آپ کو روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تو اب بھی تم باز نہیں آؤ گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ یعنی تدرج تھا۔ تو اب دیکھیں کہ پہلے مسلمانوں کا ذہن تیار کیا گیا تاکہ وہ یعنی اس کو ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، پھر دوسری آیہ کریمہ میں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں۔ تو اب دیکھیں کہ کافی لوگوں نے اس سے شراب چھوڑ دی، ظاہر ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہوتی تھیں، تو اس کے بعد پھر جب آخری حکم آیا تو لوگوں نے اپنی تمام شراب جو ہے وہ مدینہ کے گلیوں میں بہا دی، اور بعض یعنی علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہاں یعنی نہروں کی طرح لوگوں نے مٹکے کے مٹکے توڑ کے وہ شراب بہا دی، اور کتنی یعنی دنوں تک شراب کی بدبو یعنی مدینہ کی گلیوں میں آتی رہی، چونکہ ان کا ایمان اس وقت اتنا یعنی قوی ہو گیا تھا، یعنی ذہنی طور پر وہ تیار ہو گئے تھے۔ تو جب انسان ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جن معاشروں میں اس لوگوں کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا گیا، وہاں قوانین بنائے گئے لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو گئے، چونکہ لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن یہاں لوگ تیار تھے تو انہوں نے اگر ایک گھونٹ پیا تھا تو جب حکم آ گیا تو دوسرا انہوں نے نہیں گھونٹ پیا، اور ساری وہ شراب اگر کسی کے پاس موجود تھی تو وہ ضائع کر دی، بہا دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے، جس طرح قبلہ کی تبدیلی کا حکم تھا، اب جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن تبدیلی کا جو حکم ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح یعنی یہ حکم دیا گیا، اب قتل کرنا جائز نہیں ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ صرف ہم یعنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عربی زبان میں نسخ کا معنی کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی اگر ہم عربی لغت کی کتابوں پر غور کریں تو نسخ کا معنی جو ہے وہ 3 لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی اس کا کتابت و نقل، دوسرا ازالہ و ابطال، اور تیسرا تغیر و تبدل۔ کتابت و نقل سے مراد یہ ہے لکھنا اور نقل اتارنا، اور ازالہ و ابطال سے مراد یہ ہے کہ ہٹانا اور اتارنا، اور تغیر و تبدل سے مراد یہ ہے تغیر و تبدل سے کہ تبدیل کرنا۔ تو اس لفظ کے مشتقات جو ہیں موقع مال اور سیاق و سباق کے اعتبار سے دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی جو اساسی یہی 3 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح ابن منظور افریقی جو متوفی 711 ہجری نے تہذیب اللغہ میں آپ نے لکھا ہے کہ نسخ الشیء ینسخہ نسخا وانتسخہ واستنسخہ، اکتتبہ عن معارضہ النسخ اکتتابک کتابا عن کتاب بن حرفا حرفا والاصل نسخۃ والمکتوب نسخۃ لأنہ قام مقامہ والکاتب ناسخ ومنتسخ۔ نسخ انتسخ استنسخ کے معنی ہیں اس نے سامنے رکھی ہوئی کتاب سے لکھ لیا اور نقل اتار لی۔ نسخ کے معنی ہے ایک کتاب سے حرفن حرفن دوسری کتاب لکھنا، اصل کتاب کو بھی نسخ کہتے ہیں، اور اس سے نقل کی گئی دوسری کتاب جو ہے کو بھی نسخہ کہتے ہیں، اس لیے یہ اس کی قائم مقام ہوتی ہے، اور لکھنے والے کو ناسخ اور منتسخ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح سورہ اعراف میں بھی آیا ہے کہ وفی نسختها
ہدم و رحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اور تورات کی تختیوں میں جو لکھی ہوئی آیات ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ تو پھر یعنی اب دیکھیں کہ یہاں شرعی معنی جو ہیں اس کے، وہ نسخ کے شرعی معنی یہ ہیں کہ ایک شرعی حکم کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا شرعی حکم نافذ کرنا، یعنی ایک شرعی حکم کو دوسرے شرعی حکم میں تبدیل کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلوب کو تقوی سے مزین فرمائے اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، میں سب حضرات کو اس میں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے التماس کرتا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ تو اس میں جتنی بھی زیادہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنا ایک شیڈول بنا لیں تاکہ کم از کم ہم قرآن کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں پڑھ لیں۔ اب دیکھیں ویسے تلاوت کرنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ثواب بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی ہم سحری کے اوقات میں یعنی قیام اللیل کا رمضان میں اہتمام کریں، جو لوگ عام دنوں میں نہیں بھی یہ کر سکتے، پھر صلاۃ التراویح اور اس طرح۔ اور پھر عام چیز یہ ہے کہ ہم روزے کے سارے جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، صرف بھوک اور پیاس ہی روزے سے مراد نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یعنی بری باتوں کو نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بھوک پیاس کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔